بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں کپڑوں کے تعلق سے اور وضو کے تعلق سے۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ مفتی صاحب واشنگ مشین میں کپڑے دھونا کیسا ہے، اور ایک بار ہی نچوڑ دینے سے کیا کپڑے پاک ہو جائیں گے یا 3 مرتبہ جو ہے ان کو نچوڑنا شرط ہے؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ واش بیسن جو ہوتا ہے اس پہ جو ہے واش بیسن جو ہوتا ہے اس پہ وضو کرنا کھڑے ہو کے یہ کیسا ہے؟ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ کئی لوگ جو ہے ٹنکی پہ جو ٹونٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اس پہ اپنے گھر میں وضو کرتے ہیں، تو اس کے چھینٹے زمین پہ جو پڑتے ہیں وہ چھینٹے پھر کپڑوں پہ پڑتے ہیں، تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں؟ یہ مختصر لیکن بڑے اہم مسائل آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑے پاک ہو جائیں گے، چاہے وہ ناپاک ہو یا پھر جو ہے میلے ہو لیکن پاک ہو، ان سب کو خلط ملط کر کے دھویا ہو۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جب آپ کپڑے دھو رہی ہو تو 3 مرتبہ اس کو دھو لیا جائے، یعنی کہ نچوڑ لیا جائے۔ اور اگر 3 مرتبہ نہیں نچوڑا لیکن 1 مرتبہ نچوڑنے میں پانی صاف آنا شروع ہو جائے، میل اور صابن کا جو جھاگ ہے اور صابن کے جو ریشیز ہے وہ نظر آتے ہیں نچوڑنے میں، وہ ختم ہو جائے تو پھر 1 مرتبہ میں ہی پاک ہو جائیں گے۔ لیکن دل کے اطمینان کے لیے پھر بھی جو ہے 3 مرتبہ نچوڑ لینا بہتر ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ وضو کرتے ہیں اور وہ چھینٹے جو پڑتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہوگا یا پاک ہوگا وہ چھینٹے جو کپڑوں پہ پڑ رہے ہیں؟ تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ اگر چھینٹے جو ہے زمین کے اس حصے میں پڑ رہے ہیں جو زمین کا حصہ پاک ہے، مثلا کسی آدمی نے وضو کے لیے ایک جگہ متعین کر رکھی ہے اور اس پہ چپل وغیرہ لے کر نہیں چڑھتا اور اس حصے میں چپل لے کر نہیں جاتا، تو پھر وہ زمین پاک ہوگی اگر اس پہ کوئی ظاہری نجاست نہ لگی ہو، تو اس پہ پاک ہونے کی وجہ سے اس پہ جو چھینٹے پڑتے ہیں اور وہ کپڑوں پہ پڑ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوگے۔ لیکن اگر اس پہ چپل لے کے جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ بھی کرتے ہیں اور پھر وہیں پر وضو کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ چھینٹے ناپاک ہوگے اور وہ کپڑوں پہ لگنے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھے کہ وہ حصہ جس میں وضو کے پانی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں اگر وہ پاک ہے اور باقی دوسرا حصہ ناپاک ہے تو پھر وہ پاکی کے ہی حصے میں شمار ہوگا، ناپاکی کے حصے میں شمار نہیں ہوگا۔ اب آتے ہیں واش بیسن پہ جو ہے وضو کرنا۔ دیکھیے آداب میں سے یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے تاکہ کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بھی حل ہو جاتا ہے، یہ چھینٹوں والا، کپڑوں پہ چھینٹے نہ پڑے۔ تو اگر کوئی شخص کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے، جیسے کہ کسی کو جو ہے کمر میں درد ہے یا کوئی تکلیف ہے، تو اگر وہ واش بیسن پہ وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اس میں چاہے وہ کوئی مریض بھی ہے یا نہیں بھی ہے، دونوں ہی حالت میں جائز ہے۔ لیکن اس وجہ سے جو ہے اس میں تھوڑا سمجھنے کی بات ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے مکروہ کا اندیشہ ہے، حالانکہ کراہت لکھی نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہونا یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس میں ادب کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے مکروہ کا اندیشہ ہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ بیٹھ کے وضو کرے۔ کوئی مریض ہے اور وہ نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اس کے لیے واش بیسن میں وضو کرنا بالکل جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ آپ حضرات کو یہ جو تمام مسائل میں نے بتائے، جدید فقہی مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 223، اسی طریقے سے کتاب النوازل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40 41 42 43 44، آپ کو یہ تمام مسائل یہاں پر مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔